يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. اے رحمت ذوالجلال میاں، دیتا حسن مال جمال میاں، نہیں میرا کوئی کمال میاں. اے رحمت اللہ دی بائیے، اے قدرت بائی اللہ دی، اے رحمت بائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، کر قدر شناسی اللہ دی. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا جس طرح اس کی ذات کو لائق ہے، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہر قسم کی نعمت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کا نہ کوئی یوم ولادت ہے، نہ یوم وفات ہے. اللہ کی حکومت اور بادشاہی کو کبھی زوال نہیں ہے. صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے پیغمبر، رحمت دو عالم، رحمت مجسم، امام الحرمین، امام القبلتین، خواجہ بدر و حنین، جد الحسن والحسین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. حمد و ثنا اور درود و سلام کے کلمات کے بعد رمضان المبارک کے مہینہ میں جو ہم نے نیکیاں کمائی ہیں، نیکیوں کا بینک بیلنس بنایا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہیں، تراویح میں قرآن سنا ہے، صدقات و خیرات دیے ہیں، فطرانے دیے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، شب بیداریاں کی ہیں. اب اس نیکی کے سرمائے کی وجہ سے آپ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں. آپ کو اللہ کی ولایت حاصل ہو چکی ہے. شیطان یہ چاہتا ہے
کہ کسی نہ کسی طرح ان کی نیکیوں کو ضائع کر دوں۔ یہ ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ ہمارا ہر پل، ہر لمحہ اس سے مقابلہ ہے۔ یہ مومنوں کا ذہن ہونا چاہیے کہ شیطان ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، لہذا اور پھر اس نے قیامت تک مہلت بھی لے لی ہے کہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے، اور چیلنج بھی اس نے کر رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، کوئی موقع ضائع نہیں کروں گا جب بنی آدم کو گمراہ نہ کروں۔ یہ گناہ کروا کے بندوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، بندوں کی نیکیوں کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو گزشتہ کئی خطبات جمعہ میں یہ بات ہو چکی ہے کہ ہر گناہ کی معافی کے طریقے جدا جدا ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نماز روزہ سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت سے، وظیفہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو حد اور قصاص سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ معافی کے طریقے جدا جدا ہیں۔ جس کا حق مارا ہے، جس کی عزت سے کھیلا ہے، غیبت چغلی کی ہے، اس سے اپنا معافی مانگی جائے۔ جس کی حق تلفی کی ہے، اس حق تلفی کا ازالہ کیا جائے۔ تو گناہوں کی معافی کے طریقے جدا جدا ہیں۔ اب بعض کے اوپر تو بہت اثر ہو جاتا ہے۔ ایک بی بی نے میسج کیا کہ میرا بچہ تنگ کرتا ہے تو میں اسے مارتی ہوں، کبھی زیادہ بھی مار دیتی ہوں، تو اب میں اس سے معافی مانگ لوں یا قصاص کے لیے اس کے سامنے پیش کر دوں؟ یہ دل کی کیفیت ہے، تقویٰ، یہ پرہیزگاری ہے۔ میں نے اس کو گالی دی ہے، میں نے اس کو تمانچہ مارا ہے، تو میں اس کا ازالہ دنیا میں ہی کر دوں؟ یہ کیفیت پیدا ہو جانا، یہ تقویٰ پرہیزگاری کی علامت ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ شیطان کے دو بہت ہتھیار ہیں جو وہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے۔ دو بہت اہم ہتھیار ہیں شیطان کے پاس۔ ایک شرک
اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا کبر، تکبر، وڈیائی، غرور، فخر۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے، تقوی پرہیزگاری کی دولت دیتا ہے، صحت و تندرستی دیتا ہے، مال، اہل و عیال دیتا ہے، سواری دیتا ہے، بنگلہ کوٹھی دیتا ہے، تو پھر شیطان اسے شرک کی راہ سجا دیتا ہے۔ یہ فلاں کی نظر کرم ہے، اے بزرگاں نے چولی پری، بزرگوں کے لیے دعا کرو، ان کی قبر پہ جاؤ، لیکن ان سے مانگو نہیں۔ مانگنے کے لیے ایک اللہ کا در ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، سورۃ الفاتر۔ اے ساری دنیا کے لوگوں، تم اللہ کے در کے محتاج ہو، اللہ ہی غنی، داتا بے بس، اللہ ہی داتا گنج بخش۔ تو شیطان انسان کو شرک کی پٹری کی طرف لے جاتا ہے۔ زوال آتا ہے تو شرک کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے۔ شرک کرنے والا بندہ، کبر کرنے والا بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ مومن کو یہ سبق دیا گیا کہ اگر نعمت ملے تو کہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آزمائش آ جائے تو کہے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اگر مزاج کے مطابق چیز نہ ملے، مانگا کچھ تھا ملا کچھ، تو اس میں اللہ کی حکمت جانے، مایوس نہ ہو۔ کہ بہت دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوئی، بھائی تیری دعاؤں کی کمیٹی پڑ گئی ہے، اللہ قیامت کے دن پہلی تاریخ کو کمیٹی تیرے حوالے کر دے گا۔ دعائیں قبول نہیں ہوئی تو بھی فائدہ ہے، تو بھی تیرا نقصان کوئی نہیں۔ آزمائش نیک بندوں پہ بھی آ جاتی ہے۔ کتنے اللہ والے ہیں، نیک ہیں، ساری زندگی کرائے کے مکان پہ گزارا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت ہی پسندیدہ ہوتے ہیں، بہت ہی محبوب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سورۃ ابراہیم۔ بابا جی ابراہیم کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی، تعریف اس اللہ کے لیے، شکر اس اللہ کے لیے
جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. مانگا ایک پت تھا، دیے اللہ نے 2. مانگا ایک تھا، رب ہب لی من الصالحین، ملے 2. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. بے شک میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے، قریب سے سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے. ایسا داتا ہے جسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، جو ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے اور براہ راست سنتا ہے. یہ اللہ کی نعمت اس کے بندوں کے اوپر، اللہ کا فضل. مشرک اللہ کی قدر نہیں جانتا، کہتا ہے ہماری سنتا نہیں، ان کی مورتا نہیں. وہ اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، وہ تو جانوروں کی سنتا ہے، حشرات الارض کی سنتا ہے. ہر ایک کو اس کی جبلت اور فطرت کے مطابق رزق بھی دیتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے. اگر اللہ کا فضل، اس کی مہربانیاں، اس کی رحمتیں، نوازشیں تم پہ نہ ہوتی تو تم کبھی خسارے سے نہ بچ پاتے، گھاٹا ہی گھاٹا تمہیں ملتا. کئی بندیاں نوں یہ مان ہوتا ہے، او جی میں جتھے بیٹھ ہاں یہ گدی بڑی بھاری ہے. توحید سے زیادہ بھاری گدی بھی کوئی ہے؟ اللہ کے دربار سے زیادہ کوئی عظیم دربار بھی ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ سے زیادہ گدی بھاری کسی کی ہے؟ مریم صدیقہ، زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم پھل کھا رہی ہے تو کہنے لگے دروازہ بند تھا، میں نے پھل لا کے نہیں دیے، تو یہ پھل کہاں سے آ گئے تجھے؟ یا مریم انا لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے ہیں تجھے؟ تو مریم صدیقی نے کیا کہا آگے سے؟ تہاڈی کوئی گدی گھٹ پا رہی ہے؟ اللہ کے نبی ہیں زکریا علیہ السلام، تہاڈی کوئی گدی گھٹ پا رہی ہے؟ تہاڈے تو خیر نہیں. مریم صدیقہ نے کیا کہا؟ قرآن بولتا ہے قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ بے موسم پھل، یہ ہے اللہ کا فضل، اس کی رحمتیں. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے قید کیا، صحیح بخاری میں ہے. اس گھر کے مالک کی بیٹی کہنے لگی میں نے اس سے زیادہ اچھا قیدی نہیں دیکھا، یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہوتا ہے. یہ انگوروں کا گچھا کہاں سے اسے آ جاتا ہے؟ موسم تو کوئی نہیں، دینے والا کوئی نہیں. کس کی گدی بھاری ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا، اس کی گدی بھاری ہے.
جس کے دربار پہ موٹے حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف سے عام اعلان ہے، منادی ہے، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکارے سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمتوں کا ذکر کرنا، اس سے رمضان کی نیکیاں محفوظ بھی رہیں گی اور مزید اضافہ بھی ہوگا۔ یہ ذہن بنا لیں، یہ عادت بنا لیں، یہ طبیعت بنا لیں، مزاج بنا لیں، ہر بات پہ کہنا اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی عطا ہے، صحت ملی ہے اللہ کا فضل ہے، مال ہے اللہ کا فضل ہے، بچے صحت مند ہیں، اپنے گھروں میں خوش ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ مزاج بنانا، ایک ہوتی ہے طبیعت، ایک ہوتی ہے کیفیت۔ کیفیت عارضی ہوتی ہے، مثلا خوشی کی کیفیت، غمی کی کیفیت، بخار کی کیفیت، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہے طبیعت، مزاج، جو ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ہمیشہ کا لیے یہ مزاج بنانا ہے، طبیعت بنانی ہے نیکی کی، یہ اللہ کا فضل ہے جی، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ بہت نوازا ہے مالک نے۔ اب بعض اہل حدیث بھی اگر یہ بات کہیں تو جی کاروبار نہیں چلتا، کوئی بندش ہو گئی ہے، منگنیاں ٹوٹ جاندیاں نے، کوئی بندش ہو گئی ہے، کام پورے نہیں ہوتے، کوئی بندش ہو گئی ہے، اور اس سے تو بڑا شرک کوئی نہیں۔ بندش کی کس نے ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، دعائے قنوت میں کہتے نہیں رہے تم فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ تو فیصلے کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بندش کس نے کی ہے؟ کس عامل نے کی ہے؟ کس بزرگ نے کی ہے؟ کس جادوگر نے کی ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ شرک ہے؟ جب تم نے اللہ کا در چھوڑا، اللہ پہ امیدیں چھوڑی، اللہ کی ذات پہ توکل چھوڑا، اللہ کے فضل اور رحمت کی طرف دھیان نہ دیا، پھر شیطان نے تمہیں پٹی پڑھائی، بندش ہو گئی ہے۔ کاروبار کوئی نہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، منگنیاں ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مزاج بنائے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، سورۃ نور۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، سورۃ نور۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَمَسَّكُمْ فِي الدُّنْيَا لَمَسَّكُمْ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمتوں کو نظر انداز کیوں کرتا ہے، فراموش کیوں کرتا ہے؟ اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھو۔ زلیخا بند کمرے میں لے گئی، دروازے بند کر دیے،
اور گناہ کی دعوت دی، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون، اور فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا، کیا ہے آگے؟ سارے بولے الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، برگزیدہ نبی، اور اتنا عظیم الشان نبی ہے، جدی پشتی نبی ہے، اس کی گدی کتنی باری ہے دیکھو، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اس کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، لیکن کہتے کیا ہے؟ ایک میرا کمال ہے کہ میں گناہ تو بچ گیا، نہیں، کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا، سارے بولے ذرا، الا ما رحم ربی۔ گناہ سے اگر ہم بچ گئے ہیں، زناکاری سے بچ گئے ہیں، بے حیائی کے ماحول سے بچ گئے ہیں، مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی پہ ابھارتا ہے، بہت زیادہ ابھارتا ہے، وہی بچتا ہے جس پہ کیا ہو جائے؟ اللہ کا فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں آج کے ماحول میں جو زنا سے بچ جائے، بے حیائی سے بچ جائے، یہ ولایت ہے، یہ کرامت ہے۔ جتنا بے حیائی فحاشی کا ماحول آسان کر دیا گیا ہے، آج کے ماحول میں اگر کوئی بے حیائی فحاشی زناکاری سے بچتا ہے تو یہ کرامت ہے، یہ ولایت ہے۔ تو پھر یہ کہا کرے نا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ میں بے حیائی گناہوں کے ماحول سے بچا ہوا ہوں، مسجد کے ماحول میں ہوں، نیک لوگوں کی مجلس میں ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ اللہ، آج کے دور میں کتنے لوگ قبروں کی پوجا کرتے، غیر اللہ کے آستانوں پہ حاضریاں دیتے، پوری گڈی سپیشل کر کے، پوری فیملی دبا کے، کہاں جا رہے ہیں؟ عرس شریف پہ، فلاں آستانے پہ، فلاں دربار پہ جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی سمجھ دی ہے، اپنی محبت سے نوازا ہے، اپنے دین کی سمجھ دی ہے، توحید کی غیرت دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
میں نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کی ملت کی پیروی کی ہے، ان کے دین کی پیروی کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ لائق نہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ اور یہ کیا ہے؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی کہ ہمارے ذریعے وہ توحید پا رہے ہیں، ہماری دعوت اور تبلیغ سے وہ شرک چھوڑ کے توحید والے ہو رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ لوگوں کی اکثریت نہ شکری ہے نہ قدری ہے۔ بھائی جی، اگر عقیدہ توحید مل گیا تو ستاں خیرانے چھڈ دے، ٹینشناں چھڈ دے، مایوسیاں، فلاں جگہ مینوں بڑا گھاٹا پی گیا، فلاں برادری وچ یہ مسئلہ ہو گیا، برادری ناراض ہو گئی ہے، کاروبار کوئی نہیں۔ اور اگر عقیدہ توحید مل گیا ہے تو ستہ خیرہ ہے، تجھے پتہ ہی نہیں یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنا مہنگا سودا ہے، کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ تو اپنا ملک نہیں دیکھتا، یہاں پہ 10-20 دربار ہیں، سینکڑوں دربار ہیں، ہزاروں دربار ہیں۔ تجھے اللہ نے عقیدہ توحید کی غیرت دی ہے، یہ کوئی سعودیہ تو نہیں نا، سعودی عرب تو نہیں کہ یہاں پہ غیر اللہ کے دربار نہ سجے ہوئے ہو، تتر بٹیرے نہ چہک رہے ہو، لنگر نہ چل رہے ہو۔ اگر تجھے عقیدہ توحید کی نعمت ملی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہماری ساری نسلیں اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں تو شکر ادا نہیں ہوتا، پھر تو کیوں نہیں کہتا؟ پھر تجھے یہ کہنا چاہیے، اے رحمت ذوالجلال میاں، دیتا حسن تے مال جمال میاں، نہیں میرا کوئی کمال میاں، اے رحمت اللہ دی پائی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ کئی جھوٹیاں گلاں کردے نے، کئی جھوٹیاں گلاں کردے نے، بابے بھی جھولیاں بھردے نے، ساڈے ڈبے بیڑے تردے نے۔ کیویں صفت بلائی اللہ دی، کیویں قدر بلائی اللہ دی، کیویں قدر گھٹائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، قد قدر شناسی اللہ دی۔ چردے سورج رکدے نہیں، چردے سورج رکدے نہیں، وگدے سمندر رکدے نہیں، کئی گھراں وچ رزق مکدے نہیں۔ اے قدرت بائی اللہ دی، ہر چیز عطائی اللہ دی، او مالک رائی رائی دا، کر صفت ثنائی اللہ دی۔ یہ سارے خطبے جمعے کا یہ خلص ہے کہ بات بات پہ تو کہہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کا احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ کئی آندے نے میری دکان بڑی ٹکانے تے ہے، میری دکان بڑی ٹکانے تے ہے۔ کیوں شرکیہ جملے بولتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ تینوں یہی چیز کھا گئی ساری زندگی، میری دکان پر ہی ٹکانے تھے۔ برادران یوسف
یوسف علیہ السلام کے پاس گئے غلہ مانگنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے بات اور شروع کر دی۔ آخر کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف ہی تو نہیں ہے؟ لگتا ہے تو یوسف ہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ میں تکے تھوڑے کھاتے سا۔ کئی بندیاں نوں بھی مان ہوندا نا، او پا جی میں کوئی تکے تھوڑے کھاتے، تو اور کھاندا، تینوں تکیاں تے مان ہے کہ جی میرا ہن کاروبار سیٹ ہے، میں یہ ہاں وہ ہاں، میں تکے بڑے کھاتے نے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، یہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، کنویں سے نکالا، تخت مصر پہ بٹھا دیا، یہ میرا کوئی کمال ہے؟ یہ میرا کوئی کمال نہیں۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازشیں ہیں، اس کی مہربانیاں ہیں۔ تمہیں قرآن کی ان آیات میں درس نہیں مل رہا؟ بھائی اگر تمہیں کوئی یہ کہہ دیتا ہے ماشاءاللہ تہاڈی گڈی بڑی شاندار ہے، تہاڈی کوٹھی بڑی اعلیٰ ہے، ماشاءاللہ تہاڈا تے زمیناں کافی نے، مربے کافی نے، کیا کوئی چورے نہ ہو جا کرو، آکھیا کرو اے اللہ کا فضل ہے، اے اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ جب گھر میں جاؤ، گھر دیکھو، بیوی بچے دیکھو، کوٹھی کار دیکھو، بنگلہ دیکھو، صحت تندرستی جوانی دیکھو، تو کیا کہو؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا میں تجھے ایسا وظیفہ نہ بتاؤں تیرے ہم بھی ختم ہو جائیں، غم بھی ختم ہو جائیں۔ ایک ہے ہم، ایک ہے غم۔ غم ہوتا ہے جو چیز چھن گئی، صحت تھی بیماری آ گئی، مال تھا چوری ہو گیا، کوئی چیز ضائع ہو گئی، غم۔ ایک ہے ہم، جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وجہ سے پریشانی ہے، بغیر وجہ کے ہم، پتہ نہیں چلتا، اسباب کا نہیں پتہ چلتا کہ پریشانی کس وجہ سے ہے، بے چینی کس وجہ سے ہے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھا کرو تمہارے ہم بھی ختم ہو جائیں گے، غم بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے پھر؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے میں سے ہو جاتے۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے، ڈگریاں دی ہیں، تو کبھی علم پہ ڈگریوں پہ مان نہ کر، بلکہ کیا کہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، درس دے رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اے میرے صحابیوں، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں، بادشاہی بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک میری انگوٹھی کا کمال ہے، ایک میرے چلیاں کا کمال ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ کھلا فضل ہے اللہ کا، یہ اس کی مہربانیاں ہیں، اس کی نوازشیں ہیں۔ پرندوں کی بولیاں کوئی چھوٹا علم ہے؟ طالب علم پڑھ کے مر جاتے ہیں، بیالوجی، زوالوجی، علم الحیوانات،
سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی، کوئل کیا کہہ رہی ہے، چڑیا کیا بول رہی ہے، یہ حمد ثنا کیسے کر رہی ہیں، یہ بات چیت کیسے کر رہی ہیں۔ ہمارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سمجھائی تھی۔ آپ نے مشہور حدیث سنی، اونٹ آیا ایک باغ میں آپ کے پاس، آپ نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ یہ آیت، یہ دعا لکھ لو اپنی پیشانی کے اوپر، لکھ کے جیب میں ڈال لو، بہت پڑھا کرو یہ دعا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ شکر اللہ کا، فضل اللہ کا، جس نے ہمیں بہت سے بندوں کے اوپر فضیلت دے رکھی ہے۔ بھائی جان، جب گھر دیکھے، جب مربے دیکھے، زمین کھیتیاں لہلہاتی دیکھے، جب نوکر چاکر دیکھے، جب بچے دیکھے خوشی سے کھیلتے، تو عقل خانی نہ پیدا کیا کر۔ جب بہترین سواری پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہو تو یہ دعا مانگ لیا کر، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں بہت سے لوگوں پہ فضیلت دے رکھی ہے۔ اور یقین نہیں آتا، جا کے عزیز بھٹی اسپتال دیکھ لو، بھرا ہوا ہے، چناب اسپتال بھرا ہوا ہے، ڈاکٹر اسپتال بھرا ہوا ہے، الائڈ اسپتال، لاہور کے اسپتال، یہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ تم اگر گھر میں ہو، آرام سے ہو، صحت سے ہو، تندرستی سے ہو، تو پھر کیوں نہیں کہتے؟ کسی سے پوچھو کیا حال ہے، ہمارا مزاج ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو ساتھ کیوں نہیں کہتا الحمدللہ؟ عربوں کا یہ مزاج تھا الحمدللہ۔ جب ان سے پوچھو کیف حالک، کہتے ہیں انا بخیر الحمدللہ۔ صرف وہ یہ نہیں کہتے میں خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں، کہتے ہیں الحمدللہ۔ اگر تو ٹھیک ہے، تندرست ہے، امن سے ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی رحمتیں ہیں، یہ اس کی نوازشیں ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ساری کائنات سے افضل والا ہے۔ آپ نے ان کا اسوہ نہیں دیکھا؟ آپ یہودی کہ بچہ بیمار ہوا، اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، دیکھا بچہ قریب المرگ ہے، آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اے بچے کہہ لا الہ الا اللہ۔ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف ایسی نظر سے دیکھنے لگا گویا اجازت مانگ رہا ہے۔ اس کا باپ کہنے لگا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لے۔ چنانچہ اس بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی گھر تشریف لائے تو کیا کہنے لگے؟ اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا فضل ہے، اس اللہ کی رحمت ہے جس نے یہودی کے بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ یہ نہیں فرمایا یہ کوئی میرا کمال ہے، درس یہ دیا، تبلیغ یہ کی، شکر اس اللہ کا۔ اس بچے نے ابھی کوئی نماز بھی ادا نہیں کی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی روزہ نہیں رکھا، کلمہ توحید کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ گئے، دیکھا سونے کا کوئی لاکٹ پہنا ہوا ہے۔ آپ نے ناراضگی کی نظر ڈالی کہ بیٹی ہم دنیا کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں،
ہم بعض جائز چیزیں بھی استعمال نہیں کرتے جو مباح ہیں، جائز ہے۔ ناراضگی کا اظہار کیا، چلے گئے تو بیٹی نے سمجھا باپ ناراض ہے، لیکن وہ آج کل کی بیٹی تو نہیں تھی، رسیا تو رسیا رہے، ناراض ہے تو ناراض رہے۔ یہ تو فیس بک اور واٹس ایپ کی پیداوار ہے نا جو یہ کہتی ہے کہ باپ ناراض ہے، بولتا نہیں، روے ناراض سانو کی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ سونے کا ہار لاکٹ بیچا، اس کا غلام خریدا اور آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اس اللہ کی رحمت ہو گئی ہے جس نے میری بیٹی کو جہنم کی آگ سے بچا دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب پتہ چلا اس نے یہ کام کیا کہ تھی کی دیے، نہیں، فرمایا اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اللہ کا کرم ہو گیا ہے، اللہ کی نوازش ہو گئی ہے۔ تو یہ مزاج بنانا، یہ طبیعت کا حصہ بنا لینا کہ بات بات پہ کہنا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کی کرم نوازیاں ہیں، صحت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، عزت دی ہوئی ہے، سر چھپانے کے لیے گھر ملا ہوا ہے، بچے ٹھیک ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہیں، یہ سارا اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو شرک نہ کر، کبر نہ کر، یہ شیطان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ جب بندے کو اللہ نوازتا ہے، نعمتیں دیتا ہے تو وہ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جی بڑے بڑے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ درباروں آستانوں پہ جا کے، قبروں کے اوپر جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں، تو ہم کو اللہ نے توحید کی غیرت دی ہے۔ ایسے لوگ بھی موحد ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بیماری قبول ہے، ہمیں قرض قبول ہے، بے اولادیں ہیں تو بے اولادی قبول ہے، لیکن ہم نے غیر اللہ کی آستانے پہ سر نہیں جھکانا۔ انہوں نے عقیدہ توحید سمجھا، اور نادانوں نے تو قبروں کی مٹیاں کھا لی، قبروں کی مٹیاں کھا گئے، غیر اللہ کی آستانوں کی حاضریاں، غیر اللہ کی نظر نیاز، غیر اللہ کی پوجا پاٹ۔ اگر ہم کو اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ چھوڑ دے ٹینشنیں، باقی چھوڑ دے باقی مایوسیاں۔ یہ بے صبری اور مایوسی بربادی کی راہ ہے، یہ شرک اور کبر بربادی کی راہ ہے۔ عقیدہ توحید پہ ناظر ہے، خوش رہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر نماز کے بعد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو غیر اللہ کی آستانوں سے اگر تمہیں اللہ نے بچایا ہے، اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دی ہے، اپنی جناب پہ توکل سکھایا ہے، اسی کے لیے روزے، اسی کے لیے قیام، اسی کے لیے صدقات و خیرات، اسی کے لیے نظر و نیاز، اسی کے لیے شب بیداریاں، اسی کے لیے چھترے بکرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ اللہ کے فضل اور رحمت کو دیکھو، باقی ٹینشنیں چھوڑ دو، مایوسیاں چھوڑ دو۔ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا۔ مہنگائی ختم کرنا کسی حکومت کے بس میں نہیں، یہ عالمی حالات ہیں، عالمی سلسلے ہیں۔
نہ گالیاں دیتے رہو ہر وقت حکمرانوں کو، ہائے مہنگائی ہائے مہنگائی۔ تم اللہ کے فضل اور رحمت کے چرچے کیوں نہیں کرتے؟ وہ مزدوروں کو بھی تو دیتا ہے، جو کمائی کے قابل نہیں ان کو بھی تو رزق دیتا ہے۔ جس کی جو جبلت فطرت اللہ نے بنائی ہے اس کے مطابق اسے رزق بھی دے رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ حکومتوں کو، لبرل لوگوں کو، فیملی پلاننگ والوں کو یہی تو غلط فہمی کھا گئی ہے۔ ہائے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہائے کھلائیں گے کہاں سے، ہائے مریں گے، ہائے بھوکے مر گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ نہ ہر وقت دنیا کے جگرے لیے پھر، تو مٹی سے ہے، مٹی پہ چل رہا ہے، مٹی میں ہی جانا ہے قبر میں۔ مٹی کو دیکھ، ساری دنیا سارے کارخانے مٹی کے اوپر، تو بھی مٹی سے، قبر بھی مٹی، نیچے بھی مٹی، مٹی مٹی ہو جانا ہے تو نے، اور ہر وقت مقابلے ہی لیے پھرتا ہے۔ برادری سے راضی نہیں، بیوی سے راضی نہیں، بچوں سے راضی نہیں، ہمسایوں سے راضی نہیں، رشتہ داروں سے راضی نہیں۔ تجھے مان کس چیز کا ہے؟ تو سمجھتا کیا ہے؟ یہ انا نکال اپنے اندر سے، یہ میں نکال اپنے اندر سے، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ فرعون مارا گیا، نمرود مارا گیا، ابو جہل مارا گیا۔ یہ میں کرنے والے آج بھی ہر دوسرا بندہ میں کے خول میں مبتلا ہے۔ یہ نہیں کہتا اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی نوازشیں ہیں، اس کی عطا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس ہے کیا جو تو میں اس کا شکر کروں؟ لاکھوں کے گردے ہیں تیرے پاس، لاکھوں کے پھیپھڑے ہیں تیرے پاس، لاکھوں کا دل ہے تیرے پاس، لاکھوں کی آنکھیں ہیں تیرے پاس، کھلی آکسیجن اللہ کی استعمال کرتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اللہ نے دیا کیا ہوا ہے جو میں اس کا شکر کروں؟ ذرا میں کے خول سے نکلا کر، یہ کہا کر یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی عطا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، جانور دیے ہیں، بچے دیے ہیں، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، عزت دی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ میرے مالک کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ میں کے خول سے نکل، بے چینیاں ہم اور غم دور ہو جائیں۔ سارے کام اپنے ذمہ ہی نہ لے لے، اللہ کے اوپر چھوڑ۔ تجھ پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جہاں نہ تیری ماں کا ہاتھ پہنچتا تھا، نہ تیرے باپ کا ہاتھ پہنچتا تھا، اللہ وہاں بھی تجھے رزق دیتا رہا ہے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہے جو ماں کے رحموں میں تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے وہاں پہ۔ ابھی یہ دنیا میں نہیں آیا تھا، اس کے رزق کا انتظام پہلے کر دیا۔ کسی اللہ والے انسان نے کیا خوب کہا ہے، کہتا ہے وہ دیکھ، جب وہ وقت تھا ایک راستے سے تجھے رزق مل رہا تھا، ماں کی ساتھ نار لگی ہوئی تھی، ماں جو کچھ کھاتی پیتی تھی، خون تجھے بھی مل رہا تھا۔ پھر جب اللہ نے ایک راستہ رزق کا بند کیا، دنیا میں آیا، دو راستے کھول دیے، ماں کی دائیں طرف سے بھی پیتا ہے، بائیں طرف سے بھی پیتا ہے، دو راستے کھول دیے رزق کے۔ پھر سال دو سال اور ہوئے، اب اللہ نے دو راستے بند کیے تو چار کھول دیے۔ اب بچہ گائے بکری کا دودھ بھی پیتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، اناج بھی کھاتا ہے، پھل بھی کھاتا ہے۔ ایک رزق کا دروازہ بند کیا، دو کھولے، دو بند کیے، چار کھولے، اور جب چار بند کرے گا تو جنت کے 8 دروازے کھولے گا۔ تجھے فکر کس کی لگی ہوئی ہے؟
رزق کی ٹینشن ہے، عقیدہ توحید پہ نازا ہو، جو اللہ نے صحت عافیت دے رکھی ہے اس پہ نازا ہو، جو اللہ نے مال اولاد رشتہ دار دے رکھے ہیں، عزیز و اقارب دے رکھے ہیں، ان پہ نازا ہو، تیری ٹینشنیں ختم ہو جائیں، تیری مایوسیاں ختم ہو جائیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کیا کر، تیرے ہم بھی ختم ہو جائیں، غم بھی ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا